بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال۔ فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، نماز جمع کرنے والی ہے۔ میں مسجد کی طرف گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو ممبر پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی رغبت، مال غنیم وغیرہ دینے کے لیے جمع نہیں کیا، نہ کسی خوف کی وجہ سے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری نصرانی شخص تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے وہ بات بیان کی اور اسی بات کے موافق تھی جو میں تمہیں مسیح دجال کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم و جزم کے قبیلے کے 30 افراد کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا، موجیں 1 ماہ تک انہیں سمندر میں لیے پھرے، باہر کے کنارے پر پہنچنے کا موقع نہ ملا۔ وہ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو کثیر بالوں والا ایک حیوان انہیں ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ انہوں نے کہا تیری تباہی ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا جاسوس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا تم گرجا میں اس آدمی کی طرف چلو کیونکہ وہ تمہیں ملنے کا مشتاق ہے۔ انہوں نے تمیم داری نے فرمایا جب اس نے اس آدمی کے متعلق ہمیں بتایا تو ہم اس حیوان سے ڈر گئے کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی چلے حتیٰ کہ ہم گرجے میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک عظیم جننے والا انسان تھا۔ ہم نے تخلیق و مضبوطی کے لحاظ سے اس جیسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے مابین لوہے کی زنجیریں تھیں۔ ہم نے کہا تیری تباہی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قدرت پا چکے ہو، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر کی موجیں 1 ماہ تک ہمیں ادھر پھراتی رہی۔ ہم جزیرے میں داخل ہوئے تو کثیر بالوں والا ایک جانور ہمیں ملا تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تو گرجے میں موجود اس شخص کے پاس جاؤ۔ لہٰذا ہم جلدی تیرے پاس پہنچ گئے، لیکن اس جاسوس سے ہم خوفزدہ ہوئے کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا تم مجھے بیسان کے لخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا سنو، قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دے گا۔ اس نے کہا بخیر تبریہ کے متعلق مجھے بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے چشمے زغر کے متعلق بتاؤ، کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں رہنے والے چشمے کے پانی سے زراعت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں پانی بھی بہت ہے اور وہاں کے رہنے والے اس پانی سے زراعت بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے ان پہاڑوں عربوں کے نبیوں کے متعلق بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لے آئے۔ اس نے کہا کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے قریب کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا سنو، اگر وہ ان کی اطاعت کرے تو ان کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں، بے شک قریب ہے مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، میں نکل آؤں گا، میں زمین پر چلوں گا اور میں 40 روز زمین پر مکہ اور طیبہ مدینے کے علاوہ ہر بستی میں اتروں گا، وہ دونوں مجھ پر حرام ہے۔ میں جب بھی ان دونوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار سونپتے ہوئے میرے سامنے آ جائے گا، وہ اس میں داخل ہونے سے مجھے روکے گا۔ اس پر ہر راستے اور دروازے پر فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے منبر پر چھری ماری یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ سنو، کیا میں تمہیں حدیث سنائی دیتی ہے؟
لوگوں نے غرض کیا، جی ہاں فرمائے، سنو، وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا تھا وہ مشرق کی طرف تھا۔